بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سائل کی جانب سے سوال کیا گیا کہ میری ایک بچی ہے اور میں ایک معزز گھرانے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے شوہر کے اندر ایک غلط بات ہے، وہ یہ کہ وہ عموماً گالم گلوچ کرتا ہے۔ بے شمار دفعہ اسے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس ڈگر سے باز نہیں آتا، اور بچی چھوٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بچی کے سامنے اس طرح کے گالم گلوچ کیے جائیں گے تو بچی کی پرورش پر اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے میں کیا مجھے شریعت کی جانب سے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے اس شوہر سے، جس کو بسیار دفعہ سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ اپنی عادت چھوڑنے کو تیار نہیں، لہٰذا اس بنا پر کیا میں اپنے اس شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہوں، خلا لے سکتی ہوں یا نہیں؟ شریعت کی روح سے مسئلے کی نشاندہی فرمائیں۔ تو اس حوالے سے اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کا، خلا کا مطالبہ کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی خواتین کے بارے میں جو کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کریں تو فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، باب خلا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایما امرات سالت زوجہا طلاقا، ہر وہ عورت جو کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اور فی غیر ما بأس، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے طلاق کا مطالبہ کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اور باب الخلا ہے، باب الخلع والطلاق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 980۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، وہ عورتیں جو کہ خلا کا مطالبہ کریں اور وہ جھگڑا کریں اپنے شوہر سے، تو وہ عورتیں منافق ہیں۔ یعنی دین میں منافق کے بارے میں بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے، معاذ اللہ من ذالک۔ تو کتنی ہی پریشانی اور کتنی ہی خوف اور وعید دلائی گئی حدیث مبارکہ میں ان عورتوں کے لیے جو کہ خلا کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خواتین پر جب اتنی سختی کی گئی تو وہ کون سی وجوہات اور علامات ہیں جن کی بنا پر خواتین کو اجازت دی گئی ہے؟ تو یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے کہ عذر شرعی کسے کہتے ہیں، کہ جن اعذار کی بنیاد پر، جن عذروں کی بنیاد پر، جن اسباب کی بنیاد پر خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ جلد اس حوالے سے آپ کو ویڈیو ارسال کر دی جائے گی۔ آج کے اس سوال پر سائلہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو شوہر گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینا، اس میں کوئی انکار نہیں کہ فسق و فجور کی علامت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کہ یہ ایک بری عادت ہے، اس میں انکار نہیں کہ گالیوں کی وجہ سے اولاد پر غلط اثر پڑتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ معزز خاندان اپنی گفتگو اور اپنے الفاظ سے پہچانے جاتے ہیں، اس میں انکار نہیں کہ اگر کوئی شخص گالیاں دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے بیک پر اور اس کے خاندان پر پڑتا ہے،
کہ ان کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گالم گلوچ کر رہا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اولاً آپ نے چونکہ سمجھایا بہت، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ خاوند نہیں مانتا اور لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں حل اس کا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں سے ایک ثالث متعین کیا جائے، ایک آدمی ہو اور خاتون کی جانب سے بھی شوہر کی جانب سے بھی، خاتون کی جانب سے جو ثالث مقرر کیا جائے اور شوہر کی جانب سے جو ثالث مقرر کیا جائے، تو یہ حضرات کوشش کریں کہ دونوں کے معاملات کو سن کر اس میں معاملے کو سلجھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ بات نزاع تک نہ پہنچے، بات جدائیگی تک نہ پہنچے، بات طلاق تک نہ پہنچے۔ تو ان ثالث کا کردار یہ ہو کہ وہ دونوں کی جانب سے مخلص ہوں اور وہ معاملات میں سمجھ اور فہم رکھتے ہوں، وہ معاملات کے اندر معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان حکمت و مصلحت کے ساتھ صلح کرا دیں اور ان کے درمیان آپس میں ان اعذار کو، ان باتوں کو جن کی وجہ سے نزاع بنتا ہے، جن کی وجہ سے جھگڑا بنتا ہے، جن کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان صلح کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان باتوں کو نوٹ کیا جائے اور ان باتوں پر شوہر کی طرف اور اس کی اہلیہ کی طرف پابند کیا جائے، اور اگر پابند کرنے کے باوجود وہ شخص فریق کو بھی نہیں مانتا، خاندان کے معزز لوگوں کی باتوں پر بھی پابندی نہیں کرتا، ہٹ دھرم ہے اور اپنی ہی کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ اس کارگر کرنے کے بعد، یہ عمل کر لینے کے بعد بھی معاملات میں سلجھاؤ نہیں آ رہا، تو اس عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اب یہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بسیار کوشش اس پر کرنی ہے کہ معاملہ جدائی کی طرف نہ جائے، لیکن جب کوئی سلجھاؤ کا راستہ نہیں تو شریعت کبھی بھی، چاہے شوہر ہو یا خاتون ہو، شادی کے بندھن میں باندھنے کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد کسی بھی عورت کو شریعت نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بس اب یہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، اسے حق نہیں ہے کہ یہ سکون کا سانس لے، ایسی بات نہیں ہے۔ بسیار کوشش کے بعد بھی سلجھاؤ کی حالت پیدا نہ ہوتی ہو تو شریعت نے اسے خلا کا حق دیا ہے کہ اب یہ خلا مانگ لے اور اس شوہر سے جو کہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات سے باز نہیں آ رہا، اپنی ڈگر سے باز نہیں آ رہا، اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا اور وہ عادتیں چھوڑتا نہیں جس کی وجہ سے آپس میں نزاع بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اب دونوں کا مل کر چلنا ممکن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خاتون کو، بیوی کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے اور اس سے خلا لے لے، اور دوبارہ سے اگر وہ کہیں اور عدت گزارنے کے بعد شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرنی چاہیے، صبر سے کام لے، سلجھاؤ سے کام لے۔ آخر میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ گھروں کو توڑنا، رشتے ناتوں کو توڑنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ آخر دم تک کوشش کی جائے کہ تعلق بحال ہو جائے اور نزاع ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، اختلافات کے راستے کو بند کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی حل نہ بچے، کوئی سلجھاؤ کا راستہ نہ ہو تو یہ آخری طریقہ ہے جس میں خلا کا راستہ اپنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔